ایک شیطانی دروازہ جس کے سامنے دو ننس کھڑی تھیں۔ ان کے پاس اندر جانے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ ایک نن نے دوسری نن سے کہا کہ آج ہمیں اپنی لائف سیکریفائز کرنی ہوگی، ورنہ اس دنیا میں کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ ان دونوں نے اس دروازے کو کھولا اور آہستہ آہستہ سے اندر جانے لگیں۔ وہاں پر ان کا انتظار ایک خوفناک دکھنے والی نن کر رہی تھی، اور جس کا نام بیلک تھا۔ بیلک نے ایک نن پر حملہ کر کے اسے وہیں پر مار ڈالا، اور مرتے مرتے اس نن نے دوسری نن کو ایک چابی دی اور اس سے کہا کہ اب تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ اب اس نے چابی اٹھائی اور ایک طرف چل پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ ہاتھ پاؤں مار پاتی تو بیلک نے اس پر بھی حملہ کر دیا، لیکن وہ وہاں سے بھاگنے لگی اور بھاگتے بھاگتے آخر میں اس نے نن کے ڈر سے خودکشی کر لی۔ اور جب ان دونوں کی موت کی خبر ایک مہان پریسٹ کو پہنچی تو اس نے ان سب باتوں کی جڑ تک جانے کی کوشش کی، اور وہ اپنے ساتھ ایرین نام کی نن کو لے کر اسی دروازے کے پاس آ گئے۔ اور یہاں پر ایرین کے پاس ایک اسپیشل پاور تھی۔ انہیں بہت سارے ویژنز آتے تھے۔ آسان لفظوں میں انہیں فیوچر دکھتا تھا، اور آگے ہونے والی چیزوں کو وہ پہلے ہی دیکھ لیتی تھی، اور وہ کبھی کبھی آتماؤں کو بھی دیکھ پاتی تھی۔ اور اسی پاور کی وجہ سے اسی پریسٹ نے اس کو ساتھ آنے کے لیے کہا، اور گھنی رات کے وقت وہ دونوں اس پوری جگہ کی چھان بین کرنے میں مصروف تھے۔ اور جیسے ہی دروازہ کھول کر وہ اس دروازے کے اندر داخل ہوئے، ان دونوں کی طبیعت میں انیزی فیل ہونے لگا، اور ایسے میں انہیں سفید کپڑا لپیٹے کچھ سائے ادھر سے ادھر ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اور ان سب باتوں کو اگنور کرتے ہوئے وہ دونوں آگے بڑھنے لگے تو آگے انہوں نے دیکھا کہ آبجیکٹس ادھر سے ادھر خود بخود موو کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر ان دونوں کو سمجھ آ گیا کہ یہاں پر واقعی شیطانی سایہ ہے۔ اور ایسے میں پریسٹ کو وہ نن نظر آئی جس نے خود کو پھانسی لگا کر مار ڈالا تھا، اور اس کا سارا جسم سڑ چکا تھا۔ اچانک اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے اس پریسٹ پر حملہ کر دیا اور اسے ایک تابوت میں بند کر دیا۔ اور پریسٹ کے ساتھ آئی ہوئی لڑکی اس جگہ کو ایکسپلور کرنے لگی تو وہاں پر اسے ایک نن نظر آئی۔ اس سے پوچھنے پر اس کو یہ پتہ چلا کہ یہاں پر کافی عرصہ پہلے کالے جادو کا ریچول ہوا تھا، اور اس وجہ سے شیطانی دنیا کا ایک پورٹل کھل گیا، جس سے وہاں کی ساری بری آتمائیں آہستہ آہستہ یہاں پر آنے لگیں۔ اور بیلک نامی ایک شیطانی آتما اسی پورٹل کے ذریعے اس دنیا تک پہنچی ہے، اور کہتے ہیں کہ بیلک بہت زیادہ خوفناک اور خطرناک ہے، اور جو بھی سیدھے راستے پر چلتا ہے وہ ان سب کو مار ڈالتی ہے۔ اور اب ایرین نے پوچھا کہ وہ کس طرح بیلک کو ہرا سکتے ہیں۔ ایسے میں دوسری نن نے کہا کہ اسے صرف جیزس کرائسٹ کے خون سے ہی ہرایا جا سکتا ہے، اور ان کا خون ایک طلسمی بکسے میں بند ہے، اور اس صندوق کو صرف اور صرف ایک چابی سے کھولا جا سکتا ہے۔ اور اب اس نن نے ایرین کو ایک چابی دی، اور جیسے ہی ایرین نے چابی اپنے ہاتھوں میں پکڑی تو اسے ہر جگہ پر نیگیٹو انرجی کا احساس ہونے لگا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی آنکھوں میں ایک تابوت کا ویژن نظر آیا۔ وہ سمجھ گئی کہ پریسٹ کسی مصیبت میں ہے، اور وہ انہیں بچانے کے لیے بھاگی۔ وہ اس تابوت تک پہنچ گئی۔ جیسے ہی انہوں نے تابوت کھولا تو تابوت کے اندر بہت زیادہ سانپ تھے، پر ایرین نے بنا ڈرے ہوئے پریسٹ کو اپنے کچھ منتروں سے باہر نکال دیا۔ اور جیسے ہی پریسٹ باہر آئے تو ایرین کیا دیکھتی ہے کہ ان سانپوں کے درمیان بیلک لیٹی ہوئی تھی، جو کہ پریسٹ کو باہر جانے نہیں دے رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں کچھ سمجھ پاتے وہاں سے وہ غائب ہو گئی۔ اور اب ایرین نے پریسٹ کو ایک چابی دی اور بتایا کہ اس ایول نن کو کیسے ہرایا جا سکتا ہے۔ ایرین نے پریسٹ کو بتایا کہ یہاں پر رہنے والی ایک نن نے مجھے بتایا کہ اس کو کیسے ہرایا جا سکتا ہے۔
اور ان باتوں کو سننے کے بعد پریسٹ نے کہا کہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں رہتا اور یہ تو کافی عرصے سے بند پڑا ہے۔ یہ سن کر ارین چونک اٹھی۔ اصل میں جس نن نے اسے یہ چابی دی تھی وہ خود بھی ایک آتما تھی جو کہ اس ایول نین کو ہرانے کے لیے ان کی مدد کر رہی تھی۔ اور اب پریسٹ نے کچھ منتر پڑھے تو اسے یہ پتہ چل گیا کہ وہ صندوق کہاں ہے جس میں خون پڑا ہے۔ اور اب پریسٹ ارین سے کہتے ہیں کہ آج ہمیں اپنی قربانی دینی پڑے گی ورنہ اس پوری کائنات میں کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اور بیلک ان کا وہیں پر انتظار کر رہی تھی۔ اور جیسے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو بیلک نے پریسٹ کو پکڑ لیا۔ ارین نے پریسٹ کے ہاتھوں سے چابی لی اور اپنے ویژن کی بدولت انہوں نے وہ صندوق ڈھونڈ نکالا۔ پریسٹ منتروں کی بوچھاڑ کر رہا تھا پر بیلک پر اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا اور بیلک نے پریسٹ کو بڑی بری موت دے دی۔ اور اب ساری ذمہ داری ارین پر آ گئی تھی اور اس نے اس صندوق کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ بیلک نے ارین کو گردن سے پکڑ لیا اور اوپر اٹھا لیا پر ارین کے پاس خون تھا جو کہ اس نے اس پر گرا دیا اور ایسا کرتے ہی وہ آگ کے شعلوں میں لبریز ہو گئی اور بہت ہی خوفناک آوازوں میں چیخنے لگی اور وہ جل کر واپس اپنی دنیا میں چلی گئی اور ارین بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔